مناسک حج ہے کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، معجزے سے ہوا ہے، نبی نے کہا میں نے قربان کرنا ہے، حضرت ہاجرہ نے کچھ روکا نہیں روکا۔ پتھر مارنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ بہکارا تھا نا حضرت ابراہیم کو، ایسا مت کرو، تمہاری اولاد ہے۔ قرآن پاک سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا آتا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ۔ ہر انسان کو پیوریفائی کرتا ہے کوثر، اور ہر ایک کو نصیب بھی ہوتا ہے۔ حوض کوثر کو سمجھیے، کچھ لوگ ہیں جو کوثر سے مزین ہیں۔ 3 جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ پازیٹیوٹی کا نمبر ہے۔ 10 لفظوں کی ٹوٹل صورت ہے اور اس میں سے 5 لفظ وہ ہیں جو پورے قرآن میں صرف ایک بار یوز ہوئے ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنے کے پیچھے کیا فلسفی چھپی ہے، اور کیا قربانی کا جانور واقعی انسان کو پل صراط پار کرانے میں مدد کرتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، اس سے پہلے نا ہم نے خانہ کعبہ کے انرجی پر اور حج ہے کیا اس کی فلسفی پر آپ کے ساتھ ایپیسوڈ کی تھی، لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا وہ ہے مناسک حج پر، اور اس پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کا بھی تعلق ہے اس سے، وہ ہے کیا؟ اور جو مناسک حج ہے وہ اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ خانہ کعبہ، صفا مروہ، یہ عمرے کا بھی حصہ ہے، لیکن خانہ کعبے میں ایک جو حج کے جو مناسک ہوتے ہیں اس کے بعد مقام عرفات میں، مینا میں اور رمی جمرات کے اوپر بھی کچھ مناسک ہیں جو کہ صرف حج سے منسوب ہیں، اس کا تعلق عمرے سے نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ بالکل سال میں ایک مرتبہ، یعنی وہ حج کا خطبہ، عرفات کا میدان، مزدلفہ، مینا جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ جیسے وہ افتخار عارف کا ایک مصرع ہے کہ مینا کا خواب تھا جو پورا ہو رہا تھا کربلا میں، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لیگیسی ہے وہ کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ اصل میں حج کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے قربانی، اور وہ جو حلق الراس ہے کہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ اللہ کو کوئی اللہ کی کوئی چیز ایسی ہوتی تو نہیں ہے نا کہ جو بغیر وجہ کے ہو۔ بالکل ایسا اللہ کوئی کام آدھا ادھورا نہیں کرتا۔ سوالات آتے ہیں نا کہ جو شیاطین ہے وہ پتھر مارنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اسی کے اوپر بات کرتا ہوں، یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ 3 مقام ہیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ ایک مقام اسلام ہے، ایک مقام ایمان ہے، اور ایک مقام احسان ہے۔ یہ پورا حج صرف انہی کے درمیان ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، کیسے تھا، وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حصے ہیں سارے، اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، جتنا مجھے آتا ہے بیٹا۔ جب ہم خانہ کعبے سے باہر نکلتے ہیں نا تو پھر مناسک حج کے لیے ہمیں جانا ہے میدان عرفات، مزدلفہ۔ اب وہاں کرنا کیا ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں فلسفی آف حج کی۔ وہی جیسا کہ آپ نے بات کی، اگر بال کٹوانے ہیں تو بال کٹوانے کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ فلسفی کیا ہے، کیوں قربانی کیوں ہے، کیا ہے، کس وجہ سے ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کرنا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بات ہزاروں لاکھوں دفعہ ہو چکی ہے، تو ہم اس سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ رمی جمرات۔ یہ رمی جمرات ہوا کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے روکا، کیسے روکا، اور وہ اللہ نے سنت ابراہیمی کو حج میں داخل کیوں کیا؟ یعنی صحیح ہے مقام صفا اور مروہ کی تو بی بی ہاجرہ کی سنت ہے، جو ہے وہ زمزم کا پینا ہے، مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنے کے بعد زمزم کا پینا عمرے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زمزم کا پینا حضرت اسماعیل کی یاد میں کیوں اللہ نے کر دیا، اور کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں پیدا کیا؟ کیوں درود ابراہیمی کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے؟ کیوں یہ کہے بغیر کہ آل ابراہیم اور آل محمد کے اوپر درود پڑے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے؟ اس کی بیسک رکن ہے درود ابراہیمی، درود کے بغیر نماز نہیں ہے، اور درود وہ جو نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ پڑھنا، ٹھیک ہے، آل ابراہیم کے اوپر، اور وہی پڑھنا، اور وہی ہے، وہ کیوں ہے؟ اب ایک اور حدیث ہے جس کا میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا، جہاں سے اس کا راستہ کھلے گا
کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کی جان، اس کے مال، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت رضوان کے موقع کے اوپر ایک دفعہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگوں کے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ میرا حق نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا کہ نعم یا رسول اللہ، بے شک آپ کا حق ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا تھا، کیا تم لوگوں کے اوپر تمہاری جانوں پہ میں زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نعم یا رسول اللہ، بے شک آپ ہی ہیں یا رسول اللہ۔ غدیر کے خطبے کے موقع کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات شروع کی ہے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ کیا تم میں سے سب سے زیادہ تمہاری جانوں پہ حقدار میں نہیں ہوں؟ تو یہ اصل بات ہے، یہاں پہ سمجھے کہ حقیقت محمدی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہے وہ راستہ ہے۔ اور رمی جمرات شیطانوں کو پتھر مارنا نہیں ہے، یہ شیطان آپ کے اندر موجود ہے۔ مطلب وہاں پہ کوئی شیطان نہیں ہے جس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اپنے اندر کے وہ شیطان کو امپیکٹ پتھر ہے، مارتے وہ ہیں۔ امپیکٹ ہے، وہ علامت ہے، بالکل ویسے ہی علامت ہے جیسے خانہ کعبہ امر الہی کی اتباع کی علامت ہے، بالکل ویسے ہی علامت ہے جیسے جو ہے وہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اتباع کی علامت ہے، بالکل ویسے ہی جو ہے وہ ہے جیسے سعی جو ہے وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی اتباع یا ان کے عمل کی تقلید کرنے کی ہے۔ جو ہے رمی جمرات بھی اسی طرح ہے، لیکن اصل میں اس کی فلسفی کیا ہے کہ وہاں کوئی شیطان باندھا ہوا ہے، اس کو روڑے مارنے ہیں، یا کہیں آپ کے اندر کی کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ اور پھر یہ شیطان چھوٹا بڑا درمیانہ یہ کیوں ہے؟ ان تینوں کا تعلق کیا ہے؟ ان تینوں کے جو مقام ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے 3 مقام بتایا ہیں، مقام اسلام، مقام ایمان اور مقام احسان۔ ان تینوں کا ان سے تعلق ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یعنی حج کا راز جو ہے وہ قربانی میں پوشیدہ ہے نا، اصل چیز تو یہ ہے، قربانی کو سمجھے۔ پھر میں آتا ہوں یہ مقام احسان کی طرف اور اس کے طرف، یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کو ذہن میں رکھیں، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حج ان سے، ان کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں ہم درود میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے وہ برکت عطا فرما حضرت ابراہیم کو اور ان کی آل کو، اور درود بھیج حضرت ابراہیم پہ، ان کی آل پہ، اور اسی طرح شروع میں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہ درود بھیج، جیسے کہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکت عطا فرما جو ہے وہ حضرت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ تو کائنات کا پیوٹ پوائنٹ آل ابراہیم کون؟ رسالت مآب کے آباء و اجداد، اور آل محمد رسالت مآب سرور انبیاء کی اولاد، تو درمیان میں سینٹر آف دا گریویٹیشن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے جان، مال اور اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو سکوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی قربانی، کیونکہ یہ جو رمی جمرات ہے یہ بھی اسی قربانی ہی کا حصہ ہے، یہ اسی قربانی کی تنویر ہے۔ رمی جمرات ہوا کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کو امر الہی آیا، تو صاحب الامر یا اولی الامر اس وقت میں کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو امر الہی کیا گیا، یہ کیا گیا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، یعنی جو سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے وہ قربان کریں۔ ایسے ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، ان سے زیادہ تو کوئی ان کو قریب نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے کہاں کنعان، کہاں مکہ، لک و دک صحرا، بے گیا کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں، کالے پہاڑ، چٹیل میدان، کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ احساس بھی نہیں کیا کہ میرا بچہ ہے، بھوکا رہے گا، پیاس لگے گی، یہاں تو درخت بھی نہیں ہے، سایہ کیسے ہوگا، کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کچھ نہیں سوچا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کا تعارف کیا ہے؟ لفظ ہیں بل ہوا مسلمون، کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ پھر ایک اور جملہ آتا ہے وہاں پہ، ایک لفظ آتا ہے حنیفہ،
وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ساتھ یکسو ہو کے جو ہے وہ موحد تھے اور وہ اللہ ہی کے نور سے جڑے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے؟ نور الہی. اور نور الہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا. یہ میں اس لیے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ بھول گئے تو آپ کو چیز سمجھ نہیں آئے گی. حضرت ابراہیم اولی الامر، اس پورے واقعے میں اولی الامر کا مقام کیا ہے؟ اور اللہ نے قرآن پاک میں تعارف کیا کرایا ہے؟ مسلمان اور موحد، کہ اللہ کو چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ ہی کے ہو رہے. یہی لفظ ہے نا، حنیفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کا ہو جانے والا. اور پھر اس میں اطیع رسول کا درجہ اس کہانی میں اس واقعے میں اس میں کہاں پہ آتا ہے؟ حضرت حاجرہ بڑھاپے کی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، معجزے سے ہوا ہے. نبی نے کہا میں نے قربان کرنا ہے. حضرت حاجرہ نے کچھ روکا؟ نہیں روکا. حضرت حاجرہ نے کوئی آرگیو کیا؟ نہیں کیا. کہ بسم اللہ. یہ اطیع الرسول کا درجہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، نبی نے کہا میں نے یہ کرنا ہے، حضرت حاجرہ نے کہا اطاعت کی، ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے، میں آگے اس کی تفصیل بتاتا ہوں. میں صرف اس کا چھوٹا چھوٹا بتا کے آگے اس کے ایک ایک مقام کو سمجھاتا ہوں. یہ اصل ہے، اگر یہ سمجھ آ گیا آپ کو حاجز اور قربانی سمجھ آ جائے گی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سب سے کمال کا درجہ ہے نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ مجھے قربان حضرت کیا جا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے بات کی ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی پیاری چیز کو تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے کا مقام چیک کیجئے گا. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی باپ نبی ہیں. حضرت اسماعیل کی نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا، ایج بھی چھوٹی ہے. دیدار الہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرایا گیا تھا، وہ ستارے والی آیت کہ انہوں نے ستارے میں اللہ کے نور کو دیکھا، پھر انہوں نے چاند میں دیکھا، پھر انہوں نے سورج میں دیکھا. دیدار الہی اس طرح کا حضرت اسماعیل کو نہیں ہوا، یہ سمجھیے گا. یعنی حضرت ابراہیم اس نور سے مزین ہے، پاک ہے، وہ نبی ہے، اولی الامر ہیں، سب کچھ ہے. حضرت اسماعیل کی ظاہری حیات بھی چھوٹی ہے. حضرت اسماعیل کا ظاہری سن بھی چھوٹا ہے، بچے ہیں ابھی، ظاہری نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا. اس طرح کا دیدار الہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ویسا بھی نہیں ملا. مقام کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کا حکم بجا لائیے. انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل پہ فخر کرتے ہیں. میں پھر بتاتا ہوں کہ حضرت اسماعیل کو یہ انعام کیا ملا تھا، اس کے بارے میں ایک کام کرنے کا انعام کیا ملا ہے وہ بتاتا ہوں آگے چل کے. یہ اس کو میں اس لیے تھوڑا صرف چھیڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہے. انہوں نے کیا کہا کہ آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. یعنی باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے نا وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ وہ مقام ہے جو مقام احسان ہے. یہ 3 مقام جس کا میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں، یہ تینوں مقام آپ کو رمی جمرات میں نظر آتے ہیں. بڑا، درمیانہ اور چھوٹا. یہ تینوں مقام، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل. سمجھیے گا اس کو، اس کی ڈائمنشن کو سمجھیے گا کہ جب جو ہے وہ آپ بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی. یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. ٹھیک ہے، یہ مقام ایمان ہے. آگے ہے مقام احسان. وہ مقام احسان کیا ہے؟ چلیں اس کا بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے مقام اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. اس طرح اس کا نا جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. اطیع اللہ، نبی اطیع اللہ پہ ہوتا ہے نا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اطیع اللہ کائنات میں واحد رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے ہیں نا، انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. تو آدم کو معافی کس کے نام سے ملی؟ علم الآدم اسماء کلھا. وہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا. وہ جو ندامت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی بظاہر نہیں کی تھی. بظاہر حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ.
آرگیو کر سکتے تھے, حق بجانب تھے کہ مالک تو نے تو مجھے پہلے ہی زمین پہ بھیجنے کا ارادہ کر لیا, آج مجھے زمین پہ بھیج رہا ہے, تو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑانا, حق پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, یہ توبہ ہے جو آدم علیہ السلام کی سنت ہے. آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ نے تو فیصلہ ہی میرے خلافت دینے کا ہی ارادہ زمین پہ کیا ہوا ہے, تو پھر جب حکم آتا ہے اے بے تو کہ نیچے اتر جاؤ تم اور تمہاری زوجہ, اور شیطان کے ساتھ تمہیں اتار دیا جاتا ہے, تو پھر کیا کرتے, روتے رہے, ندامت کچھ نہ کیے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی ندامت پیش کرنا, یہ اصلی توبہ کا راستہ ہے. اس کو سمجھیے, یہ حج کے مناسک میں سے ایک اس کا ہے. اس کا میں اس لیے اس طرف لے کے آ رہا ہوں. شیطان جو ہے وہ بہکا رہا تھا نا حضرت ابراہیم کو, شیطان کہہ رہا تھا کہ ایسا مت کرو تمہاری اولاد ہے. تو یہی شیطان ہمارے ساتھ بھی تو کرتا ہے نا, ہمارے اندر بھی تو یہ جمرات موجود ہے نا, ہمارے اندر بھی تو شیطان ہے نا کہ حکم ہے کہ عبادت کرو اور جسم کہہ رہا ہوتا ہے نہیں کرنی, حکم ہے کہ روزے رکھو, جسم کہہ رہا ہوتا ہے نہیں رکھنے, حکم ہے کہ جو ہے وہ رات کو بھی نماز شب کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تو جسم کہہ رہا ہوتا ہے نیند پہ آ رہی ہے. انسان کے اندر کے جمرات ہیں, انسان کے اندر یہ شیطان کی خواہشات ہیں. اب سمجھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو, وہ کتنا بڑا مقام ہے, جس کو اللہ مسلمان کہہ رہا ہو, جس کو اللہ کہہ رہا ہو کہ موحد ہے, جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہمارا دوست ہے. یعنی بک آف اینوک میں نے ذکر کیا تھا, تو حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں پہ کیسے آیا؟ یعنی قرآن پاک ابھی نہیں آیا, قرآن پاک سے ہزاروں سال پہلے کی کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا آتا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ, فرینڈ آف گاڈ, اللہ کا دوست, خلیل اللہ. وہاں پہ بھی 5000 سال پہلے کی کتاب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر ذکر ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بظاہر حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, تو حضرت ادریس کے بعد آنے والے کا ذکر جب آتا ہے صحیفوں میں ان کا ذکر ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت ادریس علیہ السلام. تو ہیرارکی دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ہزاروں سال, سینکڑوں سال پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے؟ فرینڈ آف گاڈ. تو وہ فرینڈ آف گاڈ تو پہلے ہی اللہ نے چن لیا ہوا تھا, لیکن اس فرینڈ آف گاڈ سے کچھ کام کروانا تھا تاکہ دنیا کو ان کی اہمیت کا جو ہے وہ نظارہ کرایا جا سکے. اس لیے معراج تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ان کو لو لاک لما خلقت الافلاق کا تاج پہنا کے کروا دی گئی ہوئی تھی, ہو گئی تھی. لیکن دنیا کو یہ نظارہ کرانے کے لیے, دنیا میں اس کی عزت کی تکریم کو بڑھانے کے لیے معراج کروائی گئی. بہت سارے کام اللہ اس طرح کرتا ہے. یہ رمی جمرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکریم کا طریقہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس امر الہی کے چونکہ تابع تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا, اور خواب میں دیکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. تو یہ وہ مقام ہے جب انسان جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے, ویلنگلی کلمہ پڑھتا ہے, ویلنگلی, یعنی پیدا ہوتے ہی جو کلمہ پڑھا, لیکن ایک دفعہ انسان کو ذہن میں آتا ہے کہ یار میں دیکھوں سمجھوں, جس وقت وہ واقعی سمجھ کے کلمہ پڑھتا ہے اللہ کا, اس کی زندگی میں کوئی ایک وقت آتا ہے ایسا, وہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا, پریکٹس کرنا شروع کر دی, آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو گیا, لیکن ایک دن آیا کہ اس کے ذہن نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہاں یہ راستہ ٹھیک ہے, تو وہاں سے اسلام کا راستہ شروع ہوگا. وہ اس کا پہلا قدم ہے, وہ ہے مقام اسلام. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ عربی کہتے ہیں, میں یہ آیت کو بار بار ریپیٹ اس لیے کروں گا, عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے, مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. تو جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا تو پھر مومن ہو گئے. پھر آئے گا مقام ایمان. اب مقام ایمان کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا نا. حضرت ہاجرہ تو نبی نہیں تھی, حضرت ہاجرہ تو اپنے وقت کے نبی کی اطاعت میں تھی نا. ایسے ہی ان کے نبی نے کہا کہ تمہیں میں نے صحرا میں چھوڑ کے آنا ہے, لکو دک صحرا ہے, وہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے. تو انہوں نے کیا لڑائی کی, کیا انکار کیا, کہا بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو دوسرا مقام ہے مقام ایمان, یعنی درمیان والا جمرات. میں اس لیے تھوڑا تھوڑا آگے کر کے, درمیان والا جمرات کیا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس شیطان آتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے,
اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نبی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے اس کو کیا کہا تھا؟ کیا کہا حضرت حاجرہ نے شیطان سے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اطعنا، سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا حضرت ابراہیم کا حکم میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی۔ سمعنا و اطعنا بہت جگہ یوز ہوا ہے، لیکن ایک ضمن یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو کہا کہ بھاگ جا یہاں سے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کا حکم سنا اور جو ہے وہ اطاعت کی۔ اب یہ مقام ہمارے انسان کے اندر بھی ہے، یعنی جب آپ کو ہے نا اللہ کو آپ نے مان لیا اور اس کے بعد پریکٹس شروع کی دین کی، پھر آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں، آپ کے سامنے کھلتی ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا مقام یہ ہے، یہ چیز ہے۔ پھر آپ اگر اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد دوسرے مقام پہ آتے ہیں، دوسرے مقام پہ آتے ہیں اطیع الرسول کے، اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی ہر چیز سے آپ کو مقدم ہو جاتے ہیں، ان کی محبت آپ کے دل میں اترتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ محبت دل میں اترے گی۔ اور حدیث کیا ہے کہ تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہر چیز سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو۔ یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اطاعت جو ہے وہ ہے آپ کا ایمان کی نشانی، ایمان کی پختگی کی کنڈیشن ہے نا۔ اسی لیے صحابہ کرام کیوں اس نور سے روشن ہے کہ وہ رسول اللہ کی محبت سے روشن ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء کی وفاداری، ان کی آل کی وفاداری جس سے انہوں نے محبت کی، اس سے وفاداری جس سے انہوں نے دشمنی کی، اس سے دشمنی، یہ دین کی اساس ہے، یہ بیس ہے۔ اگر اس میں آپ اپنی سوچیں ڈالتے ہیں، اس میں آپ اپنی چیزیں ڈالتے ہیں تو پھر نہیں۔ اور یہ کمال ہی کی چیز ہے جی، یہ جب حضرت اس حاجرہ نے بھی وہ امتحان پاس کر لیا، اب شیطان نے سب سے بڑا وار کیا ہے، سب سے بڑا وار کیا حضرت اسماعیل پہ۔ اب ان کو آ کے کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا باپ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا مقام تو کیا کمال کا مقام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے احسان۔ اس مقام احسان کو سمجھیے، یہ سب سے بڑا مقام جو ہے نا یہ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنڈکٹ چیک کریں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا، اولاد کی محبت ہے نا، چھری پھیرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، اسماعیل علیہ السلام دوڑیں؟ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ ہے باپ نے ذبح کر دینا ہے، اسماعیل علیہ السلام بھاگ جاتے۔ نبی ہیں اور نبیوں میں بھی اولے الامر نبی ہیں، سن بھی چھوٹا ہے۔ یعنی میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سن حضرت ابراہیم جیسا نہیں ہے، وہ باپ ہیں اور بزرگ ہیں، اور وہ اس وقت بھی بزرگی کی حالت میں ہیں، اور حضرت اسماعیل چھوٹی ایج میں، بڑھاپے کی اولاد ہے اپنے والدین کی۔ اور پھر اس بچے کے اندر کیا کوئی تنویر ہے اللہ کی، کیا نور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام سمجھیے گا، یہ مقام اسماعیل جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ جو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو وہ ابتدا ہے اسماعیل، یہ وہ قربانی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو آخری زمانے میں اٹھا کے رکھا ہے، اس کو ہم نے بدل دیا بہت بڑے ذبیحے کے ساتھ۔ یہ وہ خواب تھا جس کے بارے میں افتخار عارف نے کہا تھا مینا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی۔ وہ مینا کا خواب تھا جس کی تعبیر کربلا میں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کانپے تھے اپنے بیٹے کو چھری پھیرتے ہوئے، سرکار علی اکبر بادشاہ کی جو ہے برچی نکالتے ہوئے مولا حسین کا ہاتھ نہیں کانپا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں۔ سرکار علی اصغر علیہ السلام کی قربانی دیتے ہوئے مولا حسین کا ہاتھ نہیں کانپا۔ لیکن جو اب قربانی کا حکم ہے مقام اسماعیل کی یاد میں ہے، مقام اسماعیل یا بیسیکلی وہ قربانی اسی کی وجہ سے میں اسی طرف تو لا رہا ہوں۔ یہ مقام احسان ہے، یعنی مقام اسلام آپ نے حضرت ابراہیم کا دیکھ لیا، مقام ایمان حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دیکھ لیا، اب مقام احسان ہے۔ سن بھی چھوٹا ہے، میں بار بار گھما رہا ہوں، ایک ہی بات کو بار بار کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ ذبح عظیم سے جو بدلا گیا تھا، یہ قربانی کیا تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ہاتھ باندھ دیے،
چلیں باندھ دیے تھے، باندھ رہے تھے تو بچہ دوڑ جاتا، اس کو پتا تھا مجھے ذبح کر دینا ہے، اسے پتا تھا میں بس آخری ہے، وہ نہیں گئے ہی نہیں۔ صبر کرنے والا پائیں گے، صبر، یہ اس قربانی کا صبر اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر۔ کہاں 1,24,000 نبی اور کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں 1,24,000 نبیوں کی آل، کہاں آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مقام ہی نہیں ملتا، کوئی چیز ہی نہیں ملتی۔ یہ سمجھیے گا، آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا صلہ کیا ملا، اس کا صلہ کیا ملا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ جو مقام احسان ہے نا، یہ اصل میں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ زمزم، اس طواف کے بعد جو صلہ ملتا ہے نا، انعام زمزم ہے، پاکیزگی زمزم ہے۔ تو اس قربانی کا صلہ کیا ہے؟ کوثر۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مقام عدن سے، ایڈن گارڈن سے 4 دریا نکلتے ہیں، وہ 4 دریاؤں کا ذکر ہے۔ ہم نے وہ فرات کا ذکر کیا تھا، دریائے نیل کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایڈن گارڈن سے وہ 4 نہریں گزرتی ہیں جو اللہ کے تخت کے نیچے سے ہو کے آتی ہیں۔ لیکن یہ جو کوثر کی آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ ہر چیز کا لٹرل میننگ بتا رہے ہو، اس کے پیچھے کی فلسفی، تو مطلب یہ ہر انسان کو پیوریفائی کرتا ہے کوثر، اور ہر ایک کو نصیب بھی ہوتا ہے؟ کے لیے نصیب اپنا اپنا بیٹا، رسالت مآب کی وفاداری کی وجہ سے ملتا ہے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کے ہزاروں لاکھوں میں نے، لیکن لٹرل میں نا حوض کوثر۔ اب حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر کو سمجھیے، یہ بیسیکلی انعام ہے، یا یہ آپ سمجھ لیں کہ مقام کوثری جو ہے، یہ کوثری لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کوثر سے مزین ہیں۔ یہ کوثر کی ایک لائزون ہے، یہ کوثر کی ایک لائنیج ہے۔ یہ جو لائنیج ہے نا یہ کوثر کی، یہ اصل طاقت ہے۔ یہ کوثر آپ کی روح میں ہے، یہ آپ کی روح سے زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے، آپ کی روح سے کوثر کا چشمہ پھوٹتا ہے اس وقت جب اطاعت رسول میں آپ کامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا ایک چیز، پرانی پوڈ کاسٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ مقام اسلام ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد کلمے کی پریکٹس کرتے رہے، پھر وہ کلمے کا نور آپ کے دل میں اتر گیا، اب اس نور کا امتحان ہوگا، اس نور کا امتحان ہوگا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا، اس نور کا، وہ جو نور دل میں اترا ہوا تھا، اس نور کا امتحان تھا کہ مشکل آئے گی، آپ کا کنڈکٹ کیا ہے، پریشانی آئے گی، آپ کا کنڈکٹ کیا ہے، آپ اللہ کے ساتھ راضی ہیں یا آپ اللہ کے ساتھ، جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر پڑتا ہے تو یہ اللہ سے جا کے الجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کا کنڈکٹ کیا ہے؟ اس وقت آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کیا، تو وہ سرنڈر کا صلہ ہے مقام احسان، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ احسان اللہ نے کیا کیا، یہ جو میں مقام احسان کے کہ حضرت اسماعیل پہ پھر اللہ نے کیا احسان کیا، اور پھر اس احسان کا بدلہ اللہ نے کیا، انہوں نے کیا احسان کیا، اللہ نے کیا بدلہ دیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں۔ یہ اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں، یہ کوثری لائنیج ہے۔ اس کوثر کو سمجھیں گے تو آپ کو زمزم بھی سمجھ آ جائے گا، آپ کو قربانی بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ سورہ کوثر میں کیا ہے، انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ٹھیک ہے، انا شانیہ کا وہ الابتر یہاں پہ ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا، انا شانیہ کا وہ الابتر، آپ کا جو دشمن ہوگا نا وہ بے نسلہ ہی رہ جائے گا، یعنی وہ جو آپ کے مقابلے میں آئے گا نا اللہ پھر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا گستاخی کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ سورہ کوثر میں بہت کچھ ہے، 3 آیتیں ہیں صرف، اللہ کا عدد 3، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کی 3 آیتیں اور 3 کا پورا مزاج کیا ہے، پورا حج ہے کوثر سے شروع۔ 3 جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ پازیٹیوٹی کا نمبر ہے اللہ کا، 66، 6 اور 6 12، 3 جہاں جہاں سوورنٹی ہوگی۔ سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ پھر کبھی سورہ کوثر کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ 10 لفظوں کی ٹوٹل صورت ہے، اور اس میں سے 5 لفظ وہ ہیں جو پورے قرآن میں صرف ایک بار یوز ہوئے ہیں، پورے قرآن میں وہ لفظ پھر دوبارہ ہی نہیں آئے، اور 5 اللہ اور رسول کا مرجر۔ پھر کسی وقت اس کے اوپر بات کروں گا، یہ بہت شاندار چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ جو کوثری لائزن ہے نا، یہ جس طرح جو ہے نا وہ اللہ کا نور ہے، تو یہ نکلتا کہاں سے؟ یہ کوثر اور احسان یہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مقام کی جو ہے وہ عطا کا نام ہے، یہ اس مقام کی عطا کا نام ہے۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ملا ہے نا، وہ اس طرح ملا ہے کہ یہاں پر ہونے والی جو ساری چیزیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی۔ کیوں؟ اب انہوں نے اطاعت کی۔ میں یہ روک رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، میں اب ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی سمجھیں، اس کی سگنیفیکینس کو، یہ سمجھے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا جو عطا ہے نا، یہ جو کوثر ہے، حضرت اسماعیل کے لیے کوثر کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کا کنڈکٹ دیکھیں، سب کچھ کرتے ہوئے، اس کا عطا کیا ہے؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی اولاد میں آنا۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ طاہرین کا حضرت اسماعیل کی آل میں رکھا جانا۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ مجھے متقین کا امام بنا، تو امام المتقین کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آنا اس بات کا انعام تھا۔ یہ وہ مقام احسان تھا کہ انہوں نے اللہ سے احسان کیا، تو اللہ نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا کہ میں نے اپنا سب سے بڑا، میرا جو سب سے بڑا جو ہے وہ تحفہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو دے کے نہیں جو ہے نا وہ کہتا کہ اس کا احسان جتاؤ، کوئی احسان نہیں جتلاتا۔ پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے احسان جتلایا۔ احسان کیا جتلایا؟ تو یاد کرو اس نعمت کو، اس عطا کو کہ اللہ نے اپنا نبی تم میں سے بھیجا، اپنا محبوب تم لوگوں میں بھیج دیا۔ ہم پہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت دے دی۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے۔ ان کو انا آتینا کل کوثر کو سمجھیے، ہر انسان کی کوثر اس کے وجود کے مطابق اس کے اندر ہے۔ حضرت اسماعیل کی کوثر کیا تھی؟ حضرت اسماعیل کی کوثر یہ تھی کہ رسالت مآب اور ان کی آل جن کے اوپر درود تا قیام قیامت اور اس کے بعد بھی عبدالآباد تک پڑھا جاتا رہے گا، اس کا امپیکٹ حضرت اسماعیل سے ملتا ہے۔ یہ وہ قربانی تھی جس کا صلہ اللہ نے حال جزاء الاحسان الا الاحسان کہہ کے دیا تھا۔ یہ وہ احسان ہے، اس کو سمجھیے، یہ وہ کوثری لائنیج ہے۔ یہی سوال آتا تھا نا کہ اللہ کسی کا احسان لیتا ہے کیا، لیکن پھر اللہ نے احسان کا بدلہ اگر آپ نے کیا نا، اللہ کے راستے میں آپ نے اپنی جان دی ہے، تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں، آیات اشتراء میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے اللہ کی مرضی خرید لی، اپنی جانوں کے بدلے اللہ کی رضا خرید لی۔ تو یہی وہ مقام ہے نا جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن وہ رضا ایسے ہی تھوڑی مل جاتی ہے، کچھ دینا پڑتا ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ فقیر کے پاس میں نے ذکر کیا تھا کہ دے دعا، تو دعا تو اللہ کو کچھ دینے کا نام ہے۔ اللہ کے لیے اگر احسان ہے تو کسی آرڈنری چیز کا تو نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے تھوڑا سا کریں۔ دیکھیں اللہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا، 1 روپیہ دیں گے 10 کر کے واپس کرے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کر لیں، اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ لا آف اٹریکشن میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو چاہیے عزت، لوگوں کو عزت دیں۔ اللہ کے لیے آپ کو دولت چاہیے، اللہ کے راستے میں دولت خرچ کریں، واپس آ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پر کہ یہ سیکریفائز اور حج جو قربانی ہے یہ کیا ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا، قربانی اور خیرات، جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ کے راستے میں جو دیں گے وہ واپس آ جائے گا۔ خیرات اور چیز ہے، قربانی اور چیز ہے۔ مطلب خیرات پھر کس چیز کی کرنی ہے اور قربانی کس چیز کی؟ خیرات وہ ہے کہ جو آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں وہی واپس آ جاتی ہے، اس کو بہتر کر کے وہی چیز۔ یعنی آپ جو ہے وہ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو لوگوں میں آپ کی عزت بڑھنی شروع کر دیتی ہے، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی وائس ورثہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ قربانی ایک اور چیز ہے، آپ دیتے کچھ اور ہیں، اللہ اس کا بدلہ کچھ اور دیتا ہے۔ یعنی ایک دیکھیں، اب اس قربانی کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا قربانی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، چھری آپ نے گردن پہ چلا دی، اللہ نے نہ صرف اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی، اپنی طرف سے دمبا بھیج دیا، ذبح ہو گیا، قربانی ہو گئی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو ایک تو اللہ نے وہ قربانی نہیں لی، اور اس کا بدلہ کیا دیا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت اسماعیل کی اولاد میں رکھ دی۔ اور بنی اسرائیل کو مسئلہ آج تک یہی ہے نا کہ وہ کیسے ان میں کیسے آ گئے،
وہ اصل میں رولا آج تک یہی ہے نا کہ آخری نبی نے تو ادھر آنا تھا، اطرت ابراہیم میں، اطرت ابراہیم میں بنی اسرائیل. مطلب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا یہ کانفلکٹ ہے اصل میں. رولا آج بھی جو سوچ ہے، جو نیگیٹو طاقتیں ہیں جو ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ادھر کیسے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہی تو یہودیت ہے. اللہ کے لاڈلے تو ہم ہیں. وہ یہی بات ہے نا. تو جب انسان کو زوم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں، یہ ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا فرق. بنی اسماعیل جو ہے وہ اس احسان عظیم کہ جس کو ذبح عظیم سے بدل دیا گیا، اس کا صلہ ہے. وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھیے. اب قربانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک خیرات، قربانی کے اندر خیرات موجود ہے، لیکن خیرات قربانی نہیں ہے. یعنی اس کی اگر ون لائنر دیکھیں تو چیریٹی ایگزسٹ ود ان دی سیکریفائس، ود ان دا قربانی. قربانی ڈزنٹ ایگزسٹ ود ان دی چیریٹی. یہ نہیں ہے. قربانی کے اندر خیرات کیسے؟ قربانی دیکھیں، آپ نے قربانی اللہ کے راہ میں جو ہے وہ آپ نے کچھ جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت خیرات کر دیا، بانٹ دیا. قربانی کے اندر خیرات موجود ہے، لیکن آپ نے خیرات میں قربانی نہیں کر سکتے. خیرات کو قربانی کا درجہ نہیں ملے گا. وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جو میں نے آیت انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر اور قربانی کر، یہ قربانی کیا ہے؟ اب قربانی تو آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں اور خون بہتا ہے کسی جانور کا. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، میں بار بار قربانی صرف مال کی ہے. قربانی مال کی نہیں ہے، قربانی احساس کی ہے، قربانی دل کی ہے، قربانی آپ کی خواہشات کی ہے، قربانی جانور کی نہیں ہے. میں آپ کو اس پر تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کیا ہے کیونکہ ذبح کرنے کا حکم کیوں ہے. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی دی جاتی ہے. یعنی دنیا میں بہت سارے نایاب جانور ہیں جو بکرے سے، دمبے سے، گائے سے، اونٹ سے زیادہ قیمتی ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی، ان کی ہوتی ہے. یہ نسبتاً سستے بھی ہیں، ان کی قربانی کیوں نہیں لگتی؟ قربانی پاک خون کی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسلمانوں کا خون پوری دنیا میں بہایا جا رہا ہے، قربانی ہمیشہ پاک خون کی. مسلمان پاکیزہ ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کی تاثیر ہے کہ اس نے ان کو پاک کر دیا. اس پاک خون کی قربانی ہے. فلسطین میں بھی پاک خون کی قربانی ہے، برما میں، ہر جگہ جہاں دیکھیں گے وہاں اسی پاک خون کی قربانی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یہ پاک خون ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان ہائر اسٹیشنز کو سمجھنا ہوگا، بلند درجات کو سمجھنا ہوگا جس کے لیے انسان کو اللہ نے راستہ دکھایا. قربانی ان ہائر اسٹیشنز کے لیے، ان ہائر درجات کے لیے راستہ، قیمت ہے ان ہائر درجات کی کہ انسان اپنی کوئی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے عقیدت سے، پیار سے، خلوص سے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہاری دل اور نیت اللہ تک پہنچتی ہے. قربانی کا جانور تو بہت لاکھوں کا اور نیت کچھ اور. وہ قربانی تو نہیں، شوف کی نیت سے بھی لوگ قربانی تو نہیں ہو کرتے سکتی نا بیٹا. قربانی سم تھنگ ایلس. اب یہ جو ایک اور چیز ہے، یہ ہمارے ہاں روایت بھی ہے، کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کا حصہ ہے، میں نے تو نہیں پڑھی اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. ہوگی کہ قربانی کا جانور آپ کو جو ہے وہ پل صراط سے پار پکڑانے کا باعث بنا. ہمارے ہاں روایت ہے، ہمارے گاؤں میں بھی ہم نے اکثر لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں بنتا ہے؟ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی دے کے اس مقام احسان کے اوپر فائز ہو گئے نا، اس طرح وہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے اپنی جان دے کے. وہ آپ کو ہائر درجات تک لے جانے کے لیے اپنی جان دے کے آپ کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے. وہ میڈیا، اس لیے ہمارے ہاں بزرگوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ قربانی کے جانور کی عزت کرتے ہیں، قربانی کے جانور سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کر کے آپ کو اللہ کی قربت کے درجات کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ وہ آپ کو پل صراط سے پار کرانے کا باعث بنے گا. حقیقت میں یہ ہے کہ اس کی قربانی آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. وہ میڈیم ہے، وہ آپ کے بلندی درجات کا باعث بنتا ہے. یہ 7 جہانوں تک جو راستہ ہے نا، وہ قربانی سے نکلتا ہے. ہر چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے. کائنات کا جتنا بڑا مقام اتنی بڑی قربانی، کائنات کا جتنا بڑا گھر اتنی بڑی قربانی. حضرت اسماعیل کی قربانی سے بہت بڑی قربانی ہے کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام. اور مولا امام حسین علیہ السلام کیا؟ رسالت مآب کا گھر. یعنی 1,24,000 نبی اور ان کی قربانیاں ایک طرف،
اور ایک سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر کی قربانی ایک طرف، جس کو اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ جو میں بار بار بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ہائر اسٹیشن تک، بلندی درجات تک آپ کو لے جانے کا میڈیم ہے، تو اس کو سمجھیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ قربانی کا جانور، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سر کے بال اتروانے کا جو حج میں ہے، وہ بھی اس قربانی کی ایک شیپ ہے نا، کہ یعنی اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنے گلے کے اوپر، اپنی خواہشات کے گلے کے اوپر، اپنی جو ہے وہ پسندیدہ چیزوں کے اوپر نہیں تکبیر پھیر سکتے، تو کم از کم اس سر کے بال ہی اتروا دیں۔ علامت ہے نا، جیسے حج کے سارے مناسک علامت ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جو ہے، جو حقیقت یہ ہے کہ سرور انبیاء کی نظر ہی تو دنیا کو بدلتی ہے، انہی کی محبت، یعنی ساری کائنات اسی لیے تو ہے کہ سرور انبیاء کبھی محبت سے، پیار سے ہمیں دیکھ لیں۔ وہ شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر ہوگی، اور ان کی نظر جس پر پڑ جائے گی اس کی شفاعت ہو جائے گی، جس کو وہ چاہیں۔ ٹھیک ہے، اب تحویل قبلہ کی آیات میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ آپ قبلہ کو اس طرف موڑ دیں جس طرف آپ چاہیں، یعنی اللہ کی جو آیات ہے قرآن پاک کی کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، آیات ہیں قرآن پاک کی کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آپ قبلہ کو اس طرف موڑ دیں جس طرف آپ چاہیں۔ تو مرضی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا، آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی نا کہ آپ جو چاہیں کر لیں، تو اللہ کے سامنے شفاعت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے نا، جس کی چاہیں، جس کو چاہیں کوثر عطا کریں۔ تو یہ کوثر کی جو لائنیج ہے اس کو سمجھیں، یہ آتینا کل کوثر چھوٹی نہیں ہے، اور فصلی لربک کا ونہر، اپنے اللہ کی نماز پڑھو، اطاعت کرو اور قربانی کرو۔ یہ قربانی اصل چیز ہے، یہ قربانی ہی آپ کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جہاں سے میں نے شروع کیا ہے، خیرات اور قربانی دو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں، بالکل یہ دو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں، اس کا آپس میں جو ہے نا وہ تعلق ضرور ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کا تعارف کراتا ہے کہ وہ جو صالحین ہیں، ٹھیک ہے، ہر نبی صالحین میں سے ہوتا ہے، لیکن ہر صالح نبی نہیں ہوتا، ہر صالح شخص نبی نہیں ہوتا، لیکن نبی صالح ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قربانی میں خیرات موجود ہے، لیکن خیرات قربانی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی جو اہم ترین چیز ہے، اس کو سمجھیے کہ صرف کعبہ جو ہے وہ اس عمارت کا نہیں نام ہے۔ کعبہ اور آپ کے اندر کا نور جب سنکرونائز ہوگا تو آپ کو راستہ ملے گا، جیسے یہ دونوں تاریں ملیں گی تو روشنی ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قول ہے، فرمان ہے کسی کا، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، لیکن ہے ضرور کہ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ، اور حدیث قدسی کے مستند ترین روایت کے کہ میں آسمان کی پہنائیوں میں نہیں سماتا، زمین کی وسعتوں میں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ نور کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام ہے قلب، قلب کو اللہ کے نور سے نوری ہوتا ہے۔ تو جہاں میں نے طواف کا ذکر کیا تھا، تو کبھی آپ نے سمجھا کہ خون بھی تو آپ کے پیروں سے لے کے سر تک بلڈ ویسلز میں طواف ہی کر رہا ہے، یہ طواف رک گیا تو آپ کی جان ختم پوزیشن میں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش ان کی نیگیٹو طاقتوں کی تو کسی طرح طواف رکتا نہیں ہے تو کم ہو، اس کے پیچھے بہت ساری سازشیں ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ذرا چونکہ ہماری آنکھوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، شیعہ سنی وہابی فقہ کی، اسے باہر نکل کے دیکھیں نا تو براڈر اسپیکٹرم میں وہ ہم سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہے، اور ہمیں ایک راستہ ملے گا تو اللہ کے نور سے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ یعنی ایک کعبہ تو وہ ہے جو حجاز مقدس میں موجود ہے، جو اللہ کی تنویر ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کا حج جو ہے وہ فرض ہے، وہ دین کا اہم ترین حصہ ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج ضرور کرو، فرائض میں سے ہے۔ تو اس حج کا جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ حج کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے اندر بھی رکھی ہے نا، ریپلیکاز کا ورلڈ ہے جو میں نے کہا تھا، تو انسان کے اندر بھی وہ ہے نا، وہ قلب ہے، کعبہ قلب کا دروازہ۔ ایک جملہ کسی دور میں ایک میں پوسٹ لکھا کرتا تھا تو اس میں ایسے ہی پتہ نہیں کہیں سے آیا، میں سوچتا ہوں کہ وہ میں نے کیسے کہہ دیا، میری اوقات حیثیت نہیں ہے،
تو ایک جملہ میں نے کہیں اس میں لکھا تھا کہ جب آنکھ جو ہے وہ آنسوؤں سے وضو کر لیتی ہے تو کعبہ دل کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. بہت خوب اور خوبصورت بات. تو جب آنکھ جو ہے نا وہ آنسوؤں سے وضو کر لیتی ہے نا تو آپ کے کعبہ دل کا دروازہ کھل جاتا ہے, وہاں سے راستے نکلتے ہیں, وہاں سے یہ چیزیں کھلتی ہیں, اور وہاں سے احترام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر اس کی معراج جو ہے وہ احسان ہے. تو اللہ احسان کیا کرتا ہے؟ سرور انبیاء اور ان کی اولاد کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یا رسول اللہ آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. تو رسالت آپ کی محبت ایمان کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. یہ عطا ہے, یہ وہ ہے. تو پھر جب آپ اس عشق کا سفر شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے, آپ کا قلب نور سے نوری ہو جاتا ہے, آپ کے ساتھ وہ محبت ہو جاتی ہے جب آپ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے. جب آپ اپنی جان کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. تو اگر تو اپنی چاہت قربان کر دے گا پھر وہی نا کہ جب ہم اپنی مرضی سرنڈر کر دیں گے, اپنی مرضی اٹھائیں گے, اس کے پیروں میں رکھیں گے, مالک تو جان تیری مرضی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مرضی کا کام کر دے. لیکن یہ سوچے بغیر کہ اللہ ہماری مرضی کا کرے گا, کرنا اس کے سامنے اس کی اتباع اور سرور انبیاء. بیٹا یہ قربانی کا فلسفہ ہے. اگر آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات میں, اپنے گھر بار, ماں باپ, اپنی جان, اپنے ہر چیز سے زیادہ مقدم کر لیں گے تو کعبہ دل کا دروازہ کھول دیا جائے گا. بالکل. پھر وہ آپ کے اندر کا حج ہے, پھر حج کی آپ کو اصل لذت ملے گی, پھر آپ کا دروازہ آپ کے اوپر کھلے گا, پھر جو ہے وہ ایسے پاک کر دیے جائیں گے کہ جیسے کبھی گناہ تھے ہی نہیں. سر بہت خوبصورت طریقے سے نا آپ نے حج کی فلسفی بھی ہمیں سمجھائی, قربانی کی فلسفی بھی سمجھائی, اور یہ بھی بتایا کہ حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے کیا کنیکشن بنتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مناسک حج اور قربانی کی فلسفی پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.